معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعزام، سامعین کرام، ناظرین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مصلیان کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار، جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی، عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، و آلہ الکرام و ابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف مرہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار کائنات کا اس آیت کریمہ میں ارشاد گرامی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تو اس ایذا رسانی کے صلے میں، اس تکلیف پہنچانے کے عوض اور بدلے میں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے اوپر، اس شخص پر دنیا اور آخرت میں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا پھٹکار برستا ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، اس ایذا پہنچانے کے صلے میں، اس تکلیف دینے کے بدلے میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کے یہاں پیش کرنے کا صرف اور صرف واحد مقصد یہ ہے کہ ایک شخص نے اور اس کی پوری ٹیم نے، ایک شخص اور اس کی پوری ٹیم نے یزید ابن زیاد
ابن سعد اور اس کے لوگوں نے اہل بیت رسالت کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یزید اور اس کے لوگوں نے امام حسین کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ امام حسین اور ان کے اعزا و اقارب کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، کتنی ایذا پہنچائی، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرات محترم، یزید نے اور اس کے لوگوں نے امام حسین کو صرف یہ نہیں کہ تکلیف پہنچائی، ان کو شہید کر ڈالا، ان کے لوگوں کو شہید کر ڈالا، ان کے گھر والوں کو شہید کر ڈالا، اور اتنا ہی نہیں ان کے 72 جانثاروں کو بھی تیز کر ڈالا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو حضرات محترم، یزید نے جب امام حسین اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے جانثاروں کو، ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا کربلا کی تپتی زمین پر، تپتے ہوئے ریت پر، تو کیا اس سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ اللہ اکبر، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں یہ فرما رہا ہے کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پر اللہ و رسول کی، اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو کیا اس آیت کریمہ کی روح سے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ یزید لعین ہے، یزید ملعون ہے، کیونکہ اس نے امام حسین اور ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے نہ صرف یہ کہ جہنم کا ٹکٹ خرید لیا ہے، بلکہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا اس شخص کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ یزید نے کتنی تکلیفیں پہنچائیں، اس امام حسین کو شہید کر دیا، جو امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حلقوم چوما کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، مسجد نبوی میں نماز میں مشغول ہیں کہ سجدہ کا وقت آیا، تو سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، تو سجدے میں جیسے گئے امام حسین تشریف لے آئے۔ جب امام حسین آئے تو ان کے کندھے پر امام حسین، ان کی پیٹھ پر، ان کی پشت پر امام حسین چڑھ گئے، اور امام حسین ان کی پیٹھ پر چڑھ کر سجدے کی حالت میں بیٹھ گئے۔ جب امام حسین بیٹھے تو حضور کو پتہ چل گیا کہ یہ اور کوئی نہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا نواسہ حسین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل کر دیا، رسول اللہ نے سجدے کو طویل کر دیا کہ کہیں میرا نواسہ گر نہ جائے، میں سجدے سے اٹھوں اور میرا حسین سجدے سے میری پیٹھ پر سوار ہے سجدے کی حالت میں، اور میں سجدے سے سر اٹھاؤں، کہیں میرا نواسہ گر نہ جائے، میرا نواسہ گر نہ جائے اور اسے چوٹ نہ پہنچے، اسے تکلیف نہ پہنچے۔ جس رسول اللہ نے امام حسین کو اتنی تکلیف دینا گوارا نہ کیا ہو، اس امام حسین کو کربلا کی تپتی ریتیلی زمین پر دھوپ، سخت دھوپ کی شدت میں، سخت پیاس کی شدت میں جس نے شہید کر ڈالا، کیا وہ لعین نہیں؟ کیا وہ ملعون نہیں؟ اس آیت کریمہ کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ یزید لعین ہے، یزید ملعون ہے۔ حضرات محترم، اس کا کیا حشر ہوگا جس رسول اللہ نے اپنے نواسے کو اتنی سی تکلیف دینا گوارا نہ کیا ہو۔ رسول اللہ کے اسی نواسے کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا، اور کیا قتل کرنے کے بعد اس نے جہنم نہیں خریدا، بے شک اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ حضرات
ایک اور مشہور واقعہ ہے، عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین عید کے دن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے لوگ، عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے ناقے پر، اونٹنی پر سوار ہیں، سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا، جب حسنین کریمین نے دیکھا، جب امام حسن اور امام حسین نے دیکھا کہ عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹنیوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ پر، اونٹنیوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں اور ہم یا رسول اللہ پیدل جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، تاجدار کائنات کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کہنے لگے، میرے لاڈلے، میرے پیارے، آ جاؤ، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور کندھے پر سوار کر کے لے جانے لگے۔ راستے میں صحابہ کرام نے دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری کتنی اچھی ہے، یا رسول اللہ، سواری کتنی اچھی ہے۔ تو قربان جائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور فرما رہے ہیں، اے عمر، صرف یہ نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ تو دیکھو سوار ہونے والا کتنا اچھا ہے، جو سوار ہے وہ بھی تو کتنا پیارا ہے، جو سوار ہو کر چل رہا ہے وہ بھی تو کتنا اچھا ہے، وہ بھی تو کتنا پیارا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے امام حسین، یہ ہے امام حسین، اور یہ ہے مرتبہ امام حسین کا۔ اور اس امام حسین کو جو شہید کر دے کربلا کی ریت پر، کربلا کی تپتی زمین پر، پیاس کی شدت میں، دھوپ کی شدت میں ریگزار پہ شہید کر دے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ حضرات محترم، امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد پھر اہل بیت اطہار کا قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ کربلا سے ابن زیاد کے پاس گیا، ابن زیاد کے پاس سے پھر وہ قافلہ روانہ ہوا دمشق کی جانب یزید کے پاس لے جانے کے لیے۔ خاندان رسالت کے شہزادوں اور شہزادیوں کو قافلے میں سوار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، کچھ دور چل کے ایک مقام پہ جب قافلے کا پانی سارا ختم ہو گیا، جب اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا تو قافلے کے سردار نے کہا کہ پانی لایا جائے۔ قافلے والوں کے پاس پانی بالکل بھی نہیں ہے، سب لوگ پیاسے ہیں، اونٹنیاں پیاسی ہیں، سارے جانور پیاسے ہیں اور سارے انسان بھی پیاسے ہیں، پانی کا انتظام کیا جائے۔ تو اتنے میں کچھ لوگوں کو حکم ہوا اور وہ لوگ پانی کے لیے نکل پڑے۔ دھوپ کی شدت تھی، پیاس کی شدت الگ سے تھی، اور قافلہ وہاں ٹھہرا۔ تو جو قافلے کا سردار تھا اس نے خیمے نصب کروائے۔ خیمے نصب کروانے کے بعد وہ خیمے میں ٹھہر گیا اور باقی خاندان رسالت کی شہزادیوں کو دھوپ میں چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ۔ تو اتنے میں امام حسین کی شہزادی حضرت سکینہ، امام حسین کی شہزادی ہیں، حضرت سکینہ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ریت کی مٹی کا سرہانہ بنا کر وہاں پر لیٹ گئیں۔ حضرت سکینہ مٹی کا سرہانہ بنا کر وہاں پر لیٹ گئیں اور لیٹیں تو بہت تھکی ہوئی تھیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو قافلہ آگے جا چکا تھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئی تو قافلہ آگے جا چکا تھا۔ اب کیا، قافلہ والوں کو پتہ بھی نہیں کہ کون چھوٹا ہے کون چھوٹا نہیں ہے۔ اتنے میں امام حسین کا سر جو نیزے پہ بلند کر رکھا تھا یزیدیوں نے، وہ سر نیچے گر گیا اور نیزہ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا، اور وہ شخص جس نے نیزہ پکڑ رکھا تھا وہ نیزہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نیزہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔
اور امام حسین کا سر آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے، آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اتنے میں وہ شخص امام زین العابدین کو بلاتا ہے، زین العابدین ادھر آئیے، یہ آپ کے بابا کا سر آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، ہم نیزے کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیزہ نکلتا ہی نہیں ہے اور سر مبارک اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت امام زین العابدین نے حضرت زینب کو کہا، پھوپھی جان آپ دیکھیں کہ کجاوے میں کوئی چھوٹا تو نہیں، خاندان رسالت کی شہزادیوں میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا۔ امام حسین کی بڑی بہن حضرت زینب اور امام زین العابدین کی پھوپھی جان پکار پکار کے سب کا نام لے لے کر پکار رہی ہیں، سب کا نام لے لے کر پکارا، سب نے لبیک کہا، جی میں حاضر ہوں، جی میں حاضر ہوں۔ اتنے میں حضرت سکینہ کا نام پکارا، جب حضرت سکینہ کا نام پکارا تو سکینہ کی آواز نہیں آتی ہے، جب آواز نہیں آئی تو پریشان ہو گئی، کجاوے میں جا کر دیکھا تو واقعی سکینہ، حضرت سکینہ کجاوے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا، میری سکینہ، میری سکینہ کہاں ہے میری سکینہ؟ پھر حضرت زینب آگے پیچھے کی طرف روانہ ہوتی ہے، جا کر دیکھتی ہے تو دور جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں پر ایک پردہ نشین خاتون ہے، ایک نقاب پوش خاتون ہے جو گود میں لے کر حضرت سکینہ کو کھلا رہی ہے۔ حضرات محترم، اور کھلانے کے ساتھ ساتھ حضرت سکینہ ہیں جو کربلا کا پورا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے بابا کے ساتھ یہ ہوا، میرے بھیا کے ساتھ یہ ہوا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، کربلا کی پوری کہانی سنا رہی ہیں۔ جب حضرت زینب نے دیکھا تو پوچھا، بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کو میں نے پہچانا نہیں، آپ کون ہیں جو میری لاڈلی کے ساتھ اتنا پیار کر رہی ہیں؟ آپ آخر ہیں کون جو میری شہزادی کے ساتھ اتنے پیار کا معاملہ فرما رہی ہیں؟ تو اتنے میں جب اس پردہ نشین نقاب پوش خاتون نے اپنا نقاب اٹھایا تو بولا، زینب کیا تم مجھے بھول گئی؟ کیا پہچانا نہیں؟ میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میری سکینہ یہاں رہ گئی ہے، پھر میں نے سوچا کہ کہیں اکیلے اپن محسوس نہ کرے، اس لیے میں اپنی قبر سے یہاں آئی اور آ کر کے میں نے اسے گود میں لے لیا اور گود میں کھلانا شروع کیا۔ اتنے میں تم آئی۔ حضرات محترم، یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت سکینہ کو لے کر حضرت زینب آگے بڑھی، پھر قافلہ آگے روانہ ہوا۔ پھر جب قافلہ آگے روانہ ہوا دمشق کی طرف، دمشق کے گلی کوچوں میں گیا تو ایک کوٹھے سے ایک خاتون نے جب دیکھا کہ قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے تو انہیں حضرت فاطمہ کی وصیت یاد آئی، نصیحت یاد آئی کہ بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ جب کوئی قیدی آئے تو اس کی خاطرداری ضرور کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اتنے میں وہ شخص، وہ عورت نیچے آئی، اپنے مکان سے چھت سے نیچے اتر کر آئی اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ قیدیوں کو کسی طرح کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کی کمی تھی، پانی بھجوایا، کھانے کی چیزیں بھجوائیں اور بہت ساری چیزیں بھجوائیں، چادریں بھجوائیں، جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں بھجوائی گئیں۔ جب حضرت زینب نے دیکھا کہ یہ عورت، یہ خاتون اتنا بہترین معاملہ فرما رہی ہے، احسان کا معاملہ فرما رہی ہے، سلوک کا معاملہ کر رہی ہے، بھلائی کر رہی ہے، تو حضرت زینب آئیں اور اس خاتون سے کہنے لگی، اے خاتون، آپ نے میرے ساتھ بہت احسان کا معاملہ کیا، بہت بھلائیاں کی ہیں، آپ بتائیے اس کے سلے میں آپ کیا لینا چاہتی ہیں؟ آپ کو میں کچھ دے تو نہیں سکتی، ہم قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ دے تو نہیں سکتے، لیکن آپ بتائیے آخر اس احسان اور سلوک اور بھلائی کا آخر ماجرا کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بہت سالوں تک مدینہ منورہ میں رہی ہوں، بی بی فاطمہ زہرا کی خدمت میں رہی ہوں، اور جب آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بھیج دیا، میں گھر آ کر رہی ہوں۔ انہوں نے آخری وقت میں ایک نصیحت کی تھی
کہ جب کوئی قیدی آئے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، جب قیدی آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، میں ان کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی خواہش ہو تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مدینے سے دمشق آئی تھی تو اس وقت میرا حسین، شہزادہ حسین بہت چھوٹا تھا، اور بی بی فاطمہ کی ایک شہزادی تھی بی بی زینب۔ میری خواہش ہے کہ اس زندگی میں امام حسین کو دیکھ لوں اور بی بی زینب کو دیکھ لوں۔ تو اتنا سننا تھا کہ حضرت زینب نے اپنا نقاب اٹھایا اور کہا لو اپنی خواہش پوری کر لو، جس زینب کی بات کر رہی ہو میں ہی وہ زینب ہوں، اور جس حسین کی بات کر رہی ہو دیکھ لو نیزے پہ وہ سر ہے، وہی امام حسین کا سر ہے۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ اس خاتون کی چیخ نکل گئی اور غم حسین میں ان کی جان پرواز کر گئی۔ اللہ اللہ۔ پھر وہ قافلہ آگے روانہ ہوتا ہے، دمشق سے دارالخلافہ یزید کے ہاؤس تک جانا تھا۔ تو اتنے میں حضرت سہل بن سعد ہیں۔ حضرت سہل بن سعد صحابی رسول ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قافلہ جلوس کی شکل میں جا رہا ہے، شادیانے بج رہے ہیں اور خوب یزید کے جشن کا ماحول ہے، تو انہوں نے پوچھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، تو حضرت سہل بن سعد نے پوچھا کہ اے لوگوں، کیا کوئی تمہاری علاقائی عید ہے؟ اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، جلوس کی شکل میں لوگ جا رہے ہیں، کیا تمہاری کوئی علاقائی عید ہے جس کی وجہ سے اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ باغی قتل کر دیے گئے ہیں، باغیوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو جب اتنا سننا تھا، باغی کا نام سنا، تو انہوں نے کہا بتاؤ کون باغی ہے؟ تو کہا گیا نیزے پہ وہ سر دیکھ لیں، یہی باغی ہے، اس کا قتل کیا گیا ہے۔ جب وہ اور قریب آئے، حضرت سہل بن سعد صحابی رسول ہیں، جب اور قریب آئے تو دیکھا کہ ان کی شکل تو امام حسین سے مل رہی ہے، ان کی شکل امام حسین سے مل رہی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حسین ہی ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی معاذ اللہ اور جن کو قتل کر دیا گیا۔ جب اتنا سنا، حضرت سہل بن سعد صحابی رسول ہیں، وہ چیخ پڑے اور کہنے لگے نادان، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ حضور تاجدار کائنات کے نواسے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے حلقوم تاجدار کائنات کی ہوا کرتے تھے، یہ وہی ہیں جنہیں تکلیف دینا حضور کو گوارا نہیں تھا، یہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، انہیں تم نے قتل کر ڈالا، انہیں تم نے شہید کر ڈالا، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر حضرت سہل بن سعد صحابی رسول ہیں، وہ ساتھ چلتے ہیں، یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ یزید کے دربار میں پہنچ کر جب یزید کا ظالمانہ رویہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نادان، لعین، ملعون، تجھے شرم نہیں آتی؟ امام حسین کو شہید کر دیا، خاندان رسالت کے شہزادوں کو قتل کر دیا اور شہزادیوں کو قید کر لیا ہے، یقیناً تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرات محترم، یہ ماجرا ہے اور بہت ساری باتیں پیش آئی۔ اس کے بعد وہاں سے قافلہ مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ جب مدینہ پہنچا تو مدینے والوں نے ان کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد کہا خاندان رسالت کی شہزادیوں کا استقبال کرو، اور اس کے بعد وہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ حضرات محترم، یہ ہے امام حسین کا مقام و مرتبہ کہ جن کے حکم رسول اللہ چوما کرتے تھے، جن کے کندھے پر امام حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر امام حسین سواری کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ان امام حسین کو لعینوں نے، یزیدیوں نے شہید کر ڈالا۔ حضرات محترم، اور اس کے بعد خاندان رسالت کی شہزادیوں کی بے حرمتی کی۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ و رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یزید لعین ہے، ملعون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار اس پر لعنتیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
ذکر شہدائے کربلا سننے سنانے کی توفیقات سے نوازے، آمین۔ اور کربلا کا آخری پیغام کیا تھا؟ نماز، کہ نماز کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ امام حسین نے آخری وقت میں بھی جب انہیں شہید کر دیا گیا، شہادت سے پہلے بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، سجدے کی حالت میں تھے۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، گویا آخری وقت میں بھی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں، نماز سے کھلواڑ ہو نماز مت چھوڑنا، دین سے کھلواڑ ہو یاد رکھو دین سے کھلواڑ مت ہونے دینا، نماز کبھی چھوڑنے مت دینا، نماز کبھی چھوٹنے مت دینا، نماز ہمیشہ قائم رکھنا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محلے کی مسجدیں آباد کرنے کی توفیقات عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز قائم کرنے اور قائم رکھنے کی توفیقات سے نوازے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔